لیکن جو کرنے آئے ہو وہ کرو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں بکری جی خوش آمدوں کا پھر ایک اپنا ہی ماحول ہوتا ہے. خوش آمدوں میں تو بے عملوں کو عاشق بنا دیا جاتا ہے. جب خوش آمد والی کیسٹ ڈلتی ہے نا پھر فاسقوں فاجروں کو عاشق بنایا جاتا ہے. لیکن میرے کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے. بھائی ادھر کون ایسا بیٹھا ہے جس کا صاحب وہ نہیں ہے؟ کوئی اگر بے نماز بیٹھا ہے اس کا صاحب بھی اللہ ہی ہے، کوئی نمازی بیٹھا ہے اس کا صاحب بھی اللہ ہی. صاحب تو سب کا وہی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. وہ تو سب کہہ لے کہ یہ بتاؤ اس کا کون ہے؟ آئے تو اس کا ہونے تھے نا. ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا تھا کہ ہم تیرے ہیں. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. پھر بابے نے اور دوربین بدائی اور کہتے کیا ہیں؟ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. صاف ہونا پھر کوئی سوکھا کام تو نہیں نہ. اس لیے حضرت جی ہونا نہ ہونا تو بات کی باتیں ہیں، لیکن کوشش ہر وقت یہی کرنا کہ میں صاف ہو جاؤں. اور پھر جو ہو گئے نا صاحب کے قربان جاؤں انہوں نے تو پھر کمال ہی کیا نا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے جو ہوئے صاحب کے. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے. جڑے پھر صاف دے ہوئے پھر انج ہوئے حضرت، انہوں نے اپنی ہستی بھی گوا دی حضرت. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے. اسی سارے نے بھی صاف دہی ہونا سی، لیکن وہ پتہ نہیں کدے کدے گئے ہیں حضرت. کوشش کرو یار، کوئی کوشش. اللہ کی قسم ہے دن آنے والا ہے بڑی جلدی. یہ کچھ بھی نہیں رہے گا جی. یہ سلیمان ایتھے ہی سلیمان ہے، مصباحی صاحب ایتھے ہی مصباحی صاحب نے، اتنے کوئی مصباحی صاحب نہیں ہونا. اتنے میں بھی اسے لائن چ کھلوتا ہونا ہے. دو لائن ہونی ہیں، یہ تہاڈی مرضی ہے کیڑی چ کھلونا جی. ایک لائن کیڑی ہے سورہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کتنے نے مجرم سارے لے آؤ. اور ایک اور لائن بھی ہونی ہے دوجی، ان کے لیے اللہ کیا فرمائے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم. تہاڈی مرضی ہے جہدے مرضی کھلو جو، اختیار ہے بھائی تجھے. سلام قولا من رب الرحیم والی کھلونا ہے یا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ والی. یہ تینوں اختیار ہے. انہیں تیری رسی ٹلی چھڈی دی. تو یہ نہ سمجھ کہ اگر تو مسجد میں نہیں آ رہا تو وہ تجھے بلا نہیں سکتا. اس کو آتا ہے بلانا، وہ بلا سکتا، لیکن اس نے تیری رسی دراز کر دی. اچھا جا بندیا، وقت آئے گا پھر تینوں پوچھیں گے. اس لیے پوری کوشش کرو حضرت جی کہ کچھ ہو جائے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گیا. پتہ ہے سلمان فارسی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، لیکن جنت دعائیں کرتی یا اللہ جلدی جلدی ہے 4 میں نے دے دے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. مولا مرتضی شیر خدا، حیدر کرار، مولا مشکل کشا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا نمبر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. تیسرا نمبر حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا نمبر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. لیکن سنو، جن کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ جنت سلمان کی مشتاق ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. فارس سے تھے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضور نبی علیہ السلام نے اتنا نوازا، فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے حضرت۔ اگر ہم نقش بندیوں کا شجرہ پڑھا جائے نا تو اس میں بھی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی بیمار تھے، میں آپ کی عیادت کے لیے گیا تو کہتے ہیں رو رہے تھے، کہتے ہیں میں نے روتے دیکھ کے پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ بھائی تم تو اگر اس بیماری میں موت آ جاتی ہے تو موت کے بعد تو فی الفور جا کے تم صحابہ سے ملو گے اور اپنے محبوب علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تم کیوں رو رہے ہو؟ اور حضور نبی علیہ السلام اس حال میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے کہ وہ تجھ سے راضی تھے، پھر تیرے رونے کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے سلمان۔ حضور فرماتے ہیں جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، ان میں سے حضرت سلمان آپ کا نام ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، یا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ دنیا نہ جمع کرنا، اور اس وقت میرے گھر میں کتنی دنیا موجود ہے، میں اس غم سے رو رہا ہوں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے جب میں نے حضرت سلمان فارسی کے گھر کو دیکھا تو صرف ایک بالٹی تھی گھر میں، صرف ایک بالٹی تھی گھر، جس سے وہ وضو کرتے تھے اور جس سے وہ کپڑے دھوتے، یہ تھے صرف ایک بالٹی ہوئے ہو تو رون کہ حضور نے ساڑھے کو وعدہ لیا ہی کہ دنیا کٹھی نہیں کرنی، سارے مارو حضر اپنے اپنے گرے بان چاہتی سی کی نہیں کٹھا کر لیا، سود ساڑھے کار، رام ساڑھے کار، لوکاں دا حق کھا کے اسی کار کٹھا کر لیا سارا۔ اور بھائی کیا منہ دکھانا تو نے جا ہے، کیا منہ دکھانا کل جا؟ اس لیے پتر اللہ نو راضی کرو، اللہ نو میرے کل بھی گڈی ہے لیکن میں حضور دے ممبر تے بیٹھا دا ہوں، رام دی گڈی نہیں ہے۔ میں آج اگر کسی بندے سے تقریر کا 2 لاکھ روپیہ مانگوں مجھے لوگ دینے کو تیار ہیں، لیکن میں کہنا وہ دن آن تو پہلے میں مر جاؤں جس دن میں کسی کوئی روپیہ بھی منگا حضرت، میں نہیں کٹھا کیتا حضرت، میرا آج دنیا میں نام ہے، میرا کار اج بھی کرائے تے حضرت۔ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اسی بھی نہیں کسی اگے ٹھڈ تو کپڑا چک دے ہے، چل رب نے پرم رکھے ہے تے پتر لال کٹھا کریو، بھوکے رہ لئیو، لال کٹھا کریو۔ اے 4 دن دی زندگی جے، اے اٹلی دے صوفے تے جناب اے سپین دی کراکری، یہ سب چھڑ کے جانا میاں، اس قبر تے بھی کچھ لا جتھے جا کے رہنا ہی۔ میں اس دن 2008 میں والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا حضرت، میں اس دن والدہ صاحبہ دی قبر تے گیا، من خوف آئے ہوئے بھئی اندر دے پیٹ تے رب بھی جان دینا، لیکن مجھے اپنے اللہ سے اچھا گمان ہے، میرے اللہ نے میری امی کو معاف کر دیا ہوگا، میرا اپنے رب سے گمان ہے، لیکن حضرت جی پھر بھی دیکھ لو تقریباً 13 سال ہو گئے نے امی جی نو اس سارے نہیں جانا ہے حضرت، پاویں کو عام ہے پاویں کوئی خاص ہے حضرت، اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرو، صاحب سب کا ایک ہے، ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں حضرت، کروڑوں میں کوئی ایک ہے حضرت، کوشش کریو صاحب نال وفا کریو حضرت۔ اور پھر میں پڑھتا ہوں نا حضرت جی اسی تے مرلہ جگہ نہیں چھڑ سکے، یہ ہیں پھر وفا کرنے والے، علامہ محمد اقبال سارا کچھ ہی چھوڑ دیا اور کہا نہیں بس مجھے تو چاہیے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، آئے اور کمال لکھا جی اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، تو تے ایتھے ہی رہ گئے ہیں نا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جو میں نے اپنے گھر سے سیکھا تھا، جن کہتے ہیں جتھے جمعیاں فتح گڑھ حضرت، جو
अबू जी की तरफ से मुझे घर आया, मेरी छोटी बहन रहती है उसमें हजरत, तो वो पहले जगह वही है, उस पे पहले मेरे दादा अबू के नाम की प्लेट थी हजरत जी, चौधरी इलमदीन दी जगह है। दादा अबू फोत हो गए, फिर मेरे अबू जी के नाम की प्लेट आ गई, ये जी जगह जी मोहम्मद बूटे दी है, फिर अबू जी भी फोत हो गए, अजकल मेरे नाम की प्लेट है उहदे उत्ते, ये जी ओदी जगह है। सारे सियाने बैठे दे हो, मेरी भी है कि मेरी भी कोई नहीं है। मैंने अपने 37 सालों में हजरत जी तीसरा नाम देखा उसी जगह पे, जगह वहाँ की वहाँ ही है, तीसरा नाम। मैं एक दिन हजरत दी बारगाह चर्च की थी, मैं हजरत जी जगह एक ही है और उत्थे ही है, तीजी प्लेट लग गई है जगह उत्ते, ये है कि है जगह उत्थे ही है, तीसरी प्लेट लग गई है, ये हुण की डिया है। मुझे फिर आपने एक शेर सुनाया, ठंडे पड़ गई है, मुझे फरमाने लगे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। तू एवं ही मुंडे चौड़े कर करके फिरने है, मैं मालक हाँ, तू मालक नहीं, तू माली है। मालक होवे, मालक होवे, तू हुकूमत पाकिस्तान के कागजात जिते मालिक है, लेकिन जेडे असल कागज उत्ते पे दे ना ओदे च तू माली है। जेडे असल कागज ने ना हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम कल पे, उत्थे तू माली लेके आता है, जगह उत्थे ही रहनी है, माली बदलेगा। दादा अबू माली, पता नहीं जब दादा अबू हिजरत करके कश्मीर से यहाँ आए उससे पहले कौन माली था उसका, अबू जी माली, फिर मैं माली, अब पता नहीं मेरे बाद कौन माली है। वो तू माली होके जी लाई आंडे हैं, माली तो नहीं जी लांदा है, उसको पता नहीं कब मालकों ने कट छड़ना है इस ड्यूटी। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। और हजरत जी आखिरी मिनट बात खत्म, देखो ये सियाने लोग थे हजरत। कीम खादिम अली तोती बोला जी अपने वक्त में, कीम खादिम अली साहब का, जिसको कहते ना तोती बोलना, तोती बोला कीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। आज भी आपके सियालकोट में पूरा रोड है बाबे के नाम पे, खादिम अली रोड हजरत। अपने वक्त की क्या क्या हस्ती होंगी हजरत जी, एवं नहीं रोडों के नाम डलते हजरत जी। बड़े बड़े लोगों ने कोशिशें की हमारे नाम पे भी कुछ हो जाए, एवं नहीं होता। खादिम अली रोड हजरत जी, खादिम अली। और जो जगह है जहां कीम खादिम अली साहब बैठा करते थे, जो प्रॉपर्टी को जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि आज वो जगह करोड़ों की नहीं है, अरबों की जगह है। वो रोड के ऊपर जगह, प्लाजे बन गए अब वहां कहीं। वो हकीम साहब सुनाया करते थे, कीम खादिम अली साहब दा को इंजीनियर मुरीद हो गया। भाई सबको अपने पीर से प्यार होता है, उसको भी था। एक दिन आ गया, आके अर्ज करता है हजरत जी तुसी किसी रोड च भी जाके बह जाओगे ना, किसी जंगल च भी बह जाओगे, लोगों ने उत्थे भी आ जाना, बड़ी कीमती जगह है, इजाजत दवो मैं नक्शा बना के ले आवा तो इत्थे प्लाजा बनाइए। शरीयत में प्लाजे पे कोई मुमानत नहीं है जी, बना सकते हैं आप। आगे से कीम खादिम अली साहब फरमान लगे रहन दे यार, असी नहीं प्लाजा बनाना। वो बंदा आगे सिर करता है हुजूर कोई वजह, फरमाया यार असी अपने बड़े अंकल एक गल सुनी है तो असी नहीं प्लाजा बनाना कोई। वो कहने लगा हजरत ज़माने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए, हो सकता है जो बात आपने सुनी हो वो पुराने वक्तों की हो, ज़माना बदल गया, जदीद दौर है, हो सकता है वो बात इस ज़माने में काम ना करे। आपने फरमाया तू इस ज़माने को छोड़, जो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा ना तब तक ही वो बात ठीक ही रहेगी। वो कहता है जनाब की सुने हैं तुसी अपने बड़े अंकल, हाय हाय। फरमान लगे यार असी सुनिया है नाल नहीं लैके जान देंदे है, नाल नहीं लैके जान देंदे है, तो जिन्हें नाल ही नहीं जाना तो फिर उन्होंने बनाना की, असी तो कट्ठा करन दे जो नाल लैके जाना है। हाय हाय तुसी प्लाजा बनाओ मैं नहीं मोड़दा है, लेकिन पुत्र वो भी इकट्ठा करो जड़ा नाल लैके जाना जी, प्लाजा इत्थे ही रह जाना जी, कार इत्थे ही रह जाना जी, गड्डियां सीटां सब इत्थे रह जानी, उत्थे नहीं जाना। और फिर जो मैं आगे भी पढ़ता हूँ आज भी मैं उसी पे बस कर देता हूँ, कीम साहब का शेर, जब तक चले जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, जब तक चले
خوب چلائی سائے اپنے دی یاری لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہے. یاری لا لو یار، یاری لا لو. وقت جانا جی پیادے.